بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہمارا یہ دورہ قرآن یا تفسیر القرآن کی یہ پانچویں کلاس ہے، اور اس پانچویں کلاس میں بھی آج ہم ابھی سورۃ الفاتحہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دو کلاسوں میں ہم نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے قرآن مجید کے بارے میں معلومات حاصل کی، پھر ایک کلاس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو جانا، اور پھر ایک کلاس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے جو کچھ ہمارے سامنے بیان ہو، اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح بیان کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سننے کی، سمجھنے کی، اور ایمان لانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ فاتحہ اس سے افتتاح اور ابتدا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کیا، اور ابتدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، جس کا معنی تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس بات کو ہم جان چکے ہیں کہ الحمد کے کیا معنی ہیں۔ للہ میں جو لام ہے یہ خاص اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ رب العالمین میں لفظ رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پالنے والا، رزق دینے والا۔ العالمین یہ جمع ہے عالم کی، یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں کہ عربی زبان میں جو اہل زبان ہیں یا اہل گرامر ہیں وہ جانتے ہیں تھوڑا سا کہ عربی زبان میں ایک جمع قلت ہوتی ہے اور ایک جمع کثرت ہوتی ہے۔ جمع قلت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی جمع، تھوڑے سی چیزوں کی جمع، تھوڑی سی چیزوں کی۔ مثال کے طور پہ عربی میں شہرن ہے، مہینے کو کہتے ہیں، اور اگر تھوڑے سے مہینے ہوں تو اشہر بولا جاتا ہے، اشہر الحرام، اور اگر زیادہ مراد لینے ہوں تو اس کے لیے شہور بولا جاتا ہے۔ اسی لیے عالم جو ہیں اس کی جمع عوالم آتی ہے، جو کہ جمع ہے کثرت، اور عالمین اس کی جمع قلت ہے، عالمین اس کی جمع قلت ہے۔ تو رب العالمین کے ساتھ تو جمع کثرت آنی چاہیے تھی، لیکن اس کو جمع قلت ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عوالم ہے وہ بھی عالمین کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بہت سارے جہان اللہ تعالیٰ کے سامنے چند جہانوں کی طرح حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کی دوسری صفت ہے الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت رحمان والی جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے جو مسلمان اور غیر مسلم سب کو شامل ہے، اور اللہ کی رحمت رحیم جو ہے، اللہ کی رحمت رحیم جو ہے یہ رحمت خاص ہے جو قیامت والے دن صرف ایمان والوں کے ساتھ آنی ہے۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین، اس کو ہم نے جانا تھا کل گزشتہ میں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل اور جانتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل ہم مالک یوم الدین کے بارے میں اور جانتے ہیں، اور پھر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جائیں گے۔ مالک عربی میں میم، لام اور کاف روٹ ورڈ سے نکلا ہوا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ملک، یعنی کسی کے ملکیت میں کسی چیز کا آ جانا، کسی کے قبضے میں کسی چیز کا آ جانا۔ اب یہ دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ ملک اور ایک مالک۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں ایک مالک اور ایک ملک یوم الدین ہے۔ اچھا، ویسے ملک اور مالک میں فرق کیا ہے؟ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو بادشاہ ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی بھی ریاست کا بادشاہ ہو سکتا ہے، اس بادشاہ کے پاس سارے اختیارات ہوں گے، لیکن کسی کی ذاتی زندگی اور ذاتی مملوکیت میں وہ دخل نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، لیکن اپنی رعایا کا جو گھر اور پراپرٹی ہے اس کے نیچے رہنے والوں کی، وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ اسی کا ہے جس کا گھر ہے۔ وہ کسی بھی بندے کو اس سے نکال نہیں سکتا کہ چونکہ تو میری حکومت میں رہتا ہے اس لیے تیرا گھر میرا ہو گیا اور تو یہاں سے چھوڑ جا۔ نہیں، اس حکومت کو، اس بادشاہت کو وہ گھر خریدنا پڑے گا اس کے مالک سے۔ یہ ہوتا ہے ملک، بادشاہ، کہ اس کا اختیار عمومی ہوتا ہے، خصوصی نہیں ہوتا ہے۔ اور مالک وہ ہوتا ہے، مالک وہ ہوتا ہے کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ مالک جو ہوتا ہے وہ خصوصی چیزوں کا بھی مالک ہوتا ہے۔ میں اپنے گھر کا، اپنی پراپرٹی کا مالک ہوں، میں اپنے بزنس کا اونر ہوں، میں اپنے بزنس کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا ہے مالک یوم الدین، گویا کہ وہ قیامت کا جو دن ہے اس کا مکمل اختیار اللہ کے پاس ہوگا، وہ اللہ کی ملک میں ہوگا، اللہ کے قبضے میں ہوگا۔ اللہ کی بادشاہت میں ایک عمومی معنی بھی ہو سکتا ہے، جیسے کچھ قراءات میں آیا ہے ملک یوم الدین، مالک یوم الدین نہیں، ملک یوم الدین۔ تو ملک اور مالک میں بتا رہا تھا، یعنی ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے ملک۔ ملک اور مالک میں دوبارہ میں کر دیا، ہاں، ملک اور مالک میں فرق کیا ہے کہ ملک میں عمومی اختیارات ہوتے ہیں جبکہ مالک میں خصوصی اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوم الدین کا خصوصی مالک ہے، اور خصوصی مالک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس دن کا مالک نہیں ہوگا۔ اختیارات خصوصی طور پہ، خاص طور پہ جتنے بھی اندرونی ہیں، بیرونی ہیں، ذاتی ہیں، غیر ذاتی ہیں، سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس آ جائیں گے یوم الدین کے، قیامت کے دن کے۔ اب یہ جو قیامت کا دن ہے اس کو یوم القیامہ کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے، لیکن لفظ یوم الدین یہ خاص لفظ بھی قیامت کے لیے قرآن مجید میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ روز جزا اور دین، یوم الدین، یوم کا معنی دن اور دین کا معنی بدلے کا دن، قرآن مجید میں بہت طرح استعمال ہوا ہے۔ یہ ذرا چند آیات دیکھیے کہ جن آیات میں یہ استعمال ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں تو ہوا ہے مالک یوم الدین۔ سورۃ حجر کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو نکالا تھا تو فرمایا تھا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وہاں پر بھی یوم الدین ہی بولا۔
ابلیس کو جب کہا تھا تیرے پہ لعنت ہے قیامت کے دن پر، تو قیامت کی بجائے یوم الدین ہی بولا۔ سورۃ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اس ذات پہ امید اور رکھتا ہوں کہ جو میرے گناہوں کو معاف کرے گی، کس دن؟ یوم الدین، قیامت کے دن۔ سورۃ صافات میں کہیں گے وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو کہیں گے ہائے افسوس، یہی یوم الدین ہے۔ سورۃ صاد میں بھی ابلیس کو دھتکارنے کے لیے یوم الدین کا لفظ بولا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ سورۃ ذاریات میں کافروں کے بارے میں کہا گیا یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا۔ سورۃ واقعہ میں کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی مہمانی ہوگی۔ سورۃ معارج میں کہا والذین یصدقون بیوم الدین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ سورۃ مدثر میں جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا اور جہنم میں تمہیں کس چیز نے ڈالا، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ سورۃ انفطار میں جہنمیوں کے بارے میں کہا جائے گا يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ۔ سورۃ انفطار میں پھر وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما ادراک ما یوم الدین، یہ یوم الدین۔ اور سورۃ مطففین میں الذین یکذبون بیوم الدین، یہاں سے آپ ایک بات جان سکتے ہیں کہ لفظ یوم الدین قیامت کے لیے اس انداز سے یہ لفظ قرآن مجید میں بولا گیا ہے، اس انداز سے بولا گیا ہے 13 جگہوں پہ، اس انداز سے کہ یہ ایک خاص دن کا ایک اسپیشل نام ہے۔ ہمیں صرف پتہ ہے نا قرآن مجید میں اور بھی بڑے نام بولے گئے ہیں قیامت کے لیے، یوم التغابن، یوم الحشر، یوم القیامہ، لیکن یوم الدین یہ ایک خاص نام بھی ہے وہ قیامت کے دن کا۔ حتیٰ کہ یہاں تک یہ بھی بولا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن نہیں کتنے دن ہوں گے، جس میں یوم الحشر دن ہوگا، جس میں یوم التغابن دن ہوگا، جس میں یوم الحساب دن ہوگا، اور وہ جو یوم الحساب دن ہوگا، ان تمام دنوں میں جو بڑا دن ہوگا وہ یوم الدین ہوگا۔ یا آپ سمجھ لیں کہ قیامت کے مراحل ہوں گے، اور ان مرحلوں میں ایک ایسا مرحلہ یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم، وہ دن جس میں حساب کتاب لے کر جس لمحے میں جہنمیوں کو جہنم میں اور جنتیوں میں جنت میں ڈالا جائے گا، وہ والا ٹائم خاص یوم الدین ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سورۃ فاتحہ کو دوبارہ ذرا پیچھے سے دیکھیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کو میں الہ مانتا ہوں، جس کی عبادت کرتے ہیں۔ رب العالمین وہی تمام جہانوں کا رازق ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور وہی بڑا رحمان ہے اور وہ بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور وہی روز جزا یا قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب آتی ہے اس سے اگلی ایک آیت، اور یہاں آ کے سورۃ فاتحہ کا ایک اسلوب چینج ہوتا ہے، اور یہاں آ کے سورۃ فاتحہ کا گویا کہ پارٹ 2 شروع ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو اگر چند حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایک دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ افضل دعا جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اور کل میں نے یہ بھی ایک بات سمجھائی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ یہ جو دعا ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اے اللہ مجھے جو ہے وہ $100 دے دے، اے اللہ مجھے $1000 دے دے، کر سکتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو دعائیں بڑی بڑی دعائیں ہیں نا، ان کے اندر اللہ کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ تعریف ہی دعا سمجھی جاتی ہے۔ اور اس کو میں نے مثال کے طور پہ سمجھایا تھا کہ جیسے یونس علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں مچھلی میں جانے کے بعد جہاں دنیا کے سارے اسباب ختم ہو گئے، وہاں اسباب ختم ہونے کے بعد
اسباب ختم ہونے کے بعد جب یعنی سارے اسباب جب ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور وہاں کے جو الفاظ ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں کیا چیز ہے؟ اللہ کی تعریف ہے اور اپنی عاجزی کا ذکر ہے۔ دو باتیں، نہ ہی اس میں کہا گیا کہ اللہ مجھے اسے جو ہے وہ معاف کر دے، نہ ہی کہا گیا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، نہ ہی کہا گیا اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ سارے کے سارے مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تمام تعریفوں کا مالک ہے تو، لہٰذا میں اپنی حاجات تیرے آگے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور اے اللہ جب تو الہ ہے، اللہ کا ذکر کیا تو جیسے بتایا گیا الالہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اور پھر اس الوہیت کی صفت میں 3 صفتیں اس طرح بیان کر دی کہ پہلی صفت ہے رب العالمین کہ وہ پالنے والا، دوسری صفت اس کے شفقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور وہ الرحمن الرحیم 2 صفتیں ہیں، اور تیسری چیز اس کی رحمت اور شفقت کی ساتھ ساتھ وہ قبضہ قدرت کتنی بڑی ذات ہے، وہ قیامت کے دن کا خاص اور پوری طرح مالک ہے۔ یہ صفت جو ہے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک اور چیز سکھائی، گویا کہ اب بندے کا اور رب کا ایک ایگریمنٹ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ اس میں ایاک یہ پرونون ہے، اور نعبد یہ جو ہے صیغہ ہے، یعنی لفظ ہے فعل مضارع سے اور جمع متکلم کا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ایاک ہے، یاد رکھ لیں کہ یہاں پر جو ایاک کا بولا گیا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا عام عربی میں قرآن مجید سے اگر ہٹ کر کہا جائے تو اس ایاک کو سیدھا سیدھا اینڈ پہ لگا دیں تو بات آسان ہو جاتی تھی، یعنی نعبد کا آخر میں لگا دیا تھا کاف، اور نستعین کا یوں اگر ہو جاتا تو بات پوری بن جاتی کہ نعبد کا و نستعین کا، نعبد کا و نستعین کا، تو بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی نستعین کا، جی نستعین کا۔ تو اب یہاں پر بجائے یہ کاف اینڈ پہ لگانے کی بجائے اس کاف کو جب ہم شروع میں لگائیں گے اینڈ سے ختم کر کے، تو یہ کاف جب شروع میں لایا گیا اس کاف کو، تو لازم ہے کہ اس کاف اکیلا آ نہیں سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایاک بن کے آتا ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ اور پھر اسی طرح یہ والا جو کاف ہے اس کو بھی اگر ہم شروع میں لے کے آئیں تو اس کے ساتھ بھی لازم ہے کہ ایاک لگایا جائے، تب جا کے پرونون پورا بنے گا۔ اس آگے پیچھے کرنے سے کلام کے اندر حصر اور زور پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ایک بات میں دیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اپنی زبان پہ ذرا غور کیجئے۔ جب میں اپنی زبان میں کسی سے یہ کہوں کہ یعنی پتہ لگ جائے گا، مطلب بات کرتے کرتے میں اگر کسی بات میں کہہ دوں کہ پتہ لگ جائے گا تو ٹھیک ہے، پتہ لگ جائے گا، بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی میرا یہ والا جملہ پتہ لگ جائے گا۔ اب اگر میں اسی کو تھوڑا سا چینج یوں کر دوں اور کہہ دوں کہ لگ پتہ جائے گا، ذرا بتائیے پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا میں کیا فرق ہے؟ ہاں، پتہ لگ جائے گا اور لگ پتہ جائے گا۔ تو عربی زبان میں بھی کلام کے اندر جو ہے وہ جب آگے پیچھے ہوتا ہے تو بہت زور پیدا ہو جاتا ہے۔
تو بندہ اب یہاں پہ اقرار کر رہا ہے، بندہ یہاں پہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ ہم تیری خاص عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشارہ موجود ہے جس کو میں عموماً بیان کیا کرتا ہوں کہ انسان نے جب اپنے رب سے مانگنا ہوتا ہے نا، جب رب سے مانگنا ہوتا ہے تو انسان مانگنے کے طریقے جو ہمیں اسلام میں سکھائے گئے ہیں اس میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے وسیلہ پیش کر سکتا ہے۔ وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی وسیلہ، کوئی صدقہ اس انداز سے دینا کہ اللہ فلاں چیز چونکہ ہوتی ہے، اس چیز کی وجہ سے یہ والا کام اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں پورا کر دیا جائے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کے اندر جو وسیلے جائز ہیں وہ صرف 3 قسم کے وسیلے جائز ہیں۔ ایک وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا وسیلہ دے، کہ انسان کہے اللہ تو رحیم اور رحمان ہونے کے وسیلے سے میرا کام کر دے، رحمان اور رحیم، اے اللہ تو قدیر ہونے کے واسطے سے میرا کام کر دے۔ یعنی مانگنے کے اندر کسی کو ایز اے سفارشی ڈالنا، کسی سفارش کے طور پہ ڈال دینا، یہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ تو انسان اپنی دعا کے اندر اللہ کی ذات ہی کو ایز اے وسیلہ بنا دے، اے اللہ میں تجھے تیرے قدیر ہونے کا وسیلہ دے رہا ہوں، یہ ایک آپشن جائز ہے۔ اور بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی وہی بات ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، تیرے رحمان کی صفت اس لیے ذکر کی گئی ہے تاکہ ابتدا تیرے نام سے اور تو اپنی رحمت اس میں کر دے۔ الحمدللہ میں رب العالمین کی صفت اس لیے آئی ہے کہ اللہ تعریفیں تو تیری عبادت کر رہے ہیں، الوہیت کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تو رب بھی ہے اور تو رحمان بھی ہے، تیری طاقت بڑی ہے کہ تو مالک ہے۔ تو پھر آگے جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، بہت بڑی چیز آگے آ رہی ہے مانگنے کے لیے۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس کے مانگنے کے لیے ایک تمہید ہے۔ الحمد تعریفیں، رحمان مالک یوم الدین تعریفیں، اور اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جو رب اور بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو ہی میری مدد کرے گا، تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور تیرے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں ہے۔ یہ ایک عہد و پیمان ہونے کے ساتھ ساتھ بندے کی طرف سے ایک اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا ہے، اور یہ اس وسیلے کی دوسری قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی عمل پیش کر دے۔ وہ حدیث میں ایک مثال آتی، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگ کہیں سفر کر رہے تھے اور وہ ایک غار کے اندر چلے گئے اور اوپر سے پتھر جو ہے وہ گر گیا اور غار بند ہو گئی۔ اب تینوں زور بھی لگائیں تو پتھر پیچھے نہیں جا سکتا ہے، تو تینوں نے آپس میں کہا کہ تینوں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح کر کے دعا کریں کہ اپنے کسی خاص عمل کا وسیلہ دیں۔ ایک بندے نے اپنے والدین کی خدمت کا وسیلہ بنایا، ایک بندے نے گناہ سے بچنے والے عمل کو بھی اپنا نیک کام بنا کے اس کا وسیلہ بنایا کہ اللہ فلاں وقت میں میرے پاس گناہ کرنے کے پورے ذرائع موجود تھے، لیکن تیری رحمت کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، تیری رحمت کی وجہ سے میں نے جو ہے وہ گناہ نہیں کیا ہے تجھ سے ڈر سے، تو اللہ اس کو وسیلہ بنا کے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آج جو ہے وہ میرا کام کر دے۔ اللہ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ تیسرے نے اپنی امانت داری کو وسیلہ بنا کے دعا کی، تو عمل کا وسیلہ۔ اب یہاں پر انسان 2 چیزیں، اپنی عبادت اللہ کے لیے اور اللہ سے مدد مانگنا، ان 2 کاموں کو وسیلہ بنا رہا ہے ایک اگلی بڑی چیز مانگنے کے لیے جو آگے آ رہی ہے۔ اور تیسرا وسیلہ یہ ہے، نوٹ کر لے اس بات کو پورا کر دیتا ہوں۔ تیسرا وسیلہ یہ ہے
کہ انسان کسی نیک بندے کے پاس جائے، کسی بزرگ زندہ کے پاس جائے اور اس سے اپنے حق میں دعا کروائے کہ بھائی اللہ سے میرے حق میں دعا کر دو، میرے حق میں دعا کر دو۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات پہ صرف ابھارنا چاہتا ہوں، نوٹ کر لیں آج کی یہ بات۔ ہم اس بات کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کو بھی اپنائیے، دیکھیے اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ کسی نیک بندے سے دعا تو ہم کروا لیتے ہیں، اگلا سٹیپ یہ کہ اس کی دعا کو وسیلہ بنا کے اپنے حق میں دعا کرنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایسے ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط سالی پڑی، یعنی بارشیں رک گئیں اور غلہ وغیرہ کم ہو گیا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کروائی، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں۔ تو دعا کروانے کے بعد ان سے دعا کروائی کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ بارشیں نازل فرما دے، اور پھر ان کی دعا کو وسیلہ بنایا اور خود دعا کی، اے اللہ جب تیرا نبی زندہ تھا تو ہم اس سے دعا کروایا کرتے تھے، اب تیرا نبی نہیں ہے تو ہم تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ نوٹ کریں، تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ ہم آج بہت سے لوگوں کو، بزرگوں کو، اپنے استادوں کو، کسی کو کہہ دیتے ہیں ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، اور وہ ہمارے سامنے بھی دعا کر دے تو پھر ہم ان کی دعا کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تیسری قسم یاد رکھ لیں کہ 3 طریقے ہیں وسیلے کے، ایک اللہ کی صفات کا وسیلہ، دوسرا انسان اپنے اعمال کا وسیلہ، تیسرا کسی زندہ بندے کی دعا کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا۔ ان 3 کے علاوہ کوئی اور طریقہ، وسیلہ، واسطہ، صدقہ دینا اپنی دعا کے اندر جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے صدقے ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنے رسول اور نبی کے واسطے ہمیں دے دے، اے اللہ علی کے واسطے یہ کر دے، فلاں کے واسطے۔ یہ سب کچھ کرنا گناہ ہے اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے ثابت نہیں ہے، اور دعا ایک عبادت ہے، اور اس میں صرف وہ کام کر سکتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہو۔ اس لیے نہ کبھی کسی نبی کا وسیلہ، نہ کسی فرشتے کا وسیلہ، نہ کسی اور چیز کا وسیلہ، اگر وسیلہ دے سکتے ہیں تو صرف اور صرف ایک اللہ کا، یعنی ان 3 چیزوں کا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا وسیلہ، اپنے اعمال کا وسیلہ، اور اسی طرح کسی نیک بندے کی دعا کا وسیلہ۔ تو جب سورہ فاتحہ ایک جامع دعا ہے تو اس بڑی دعا کے اندر سورہ فاتحہ میں کتنی چیزیں جمع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بڑی تعریفیں۔ تو اب ایز اے وسیلہ کے، اور یہ وسیلہ وہ ہے جو لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے نا، ایگریمنٹ ہے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اس ایگریمنٹ کو صرف اس انداز سے کہ ایاک نعبد، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھے صرف اکیلے کو معبود مان رہے ہیں، کسی اور کو نہیں۔ اور یہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو مدد بھی پھر تجھی سے مانگتے ہیں، گویا کہ جب تجھے ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو مدد بھی تو ہی ہماری عطا کر دے۔ تو یہ اس ایگریمنٹ کی شرائط ہیں، اور اس کو ایز اے وسیلہ کے استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 5 تھی، اور اب اس کے بعد کے آیت بہت بڑی آیت شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پوری سورت کا ارد گرد، پوری سورت کا جو بنیاد ہے وہ یہ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ واحد چیز ہے جو اس سورۃ الفاتحہ میں مانگی گئی ہے۔ باقی تمام تعریفیں کرنے کے بعد جو رب سے مطالبہ ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ
ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اس کے اگر الفاظ کو الگ الگ دیکھیں تو یہ پہلا لفظ جو ہے اہدینا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہا، دال اور یا، ہدیون سے ہے، اور ہدیون سے نکلا ہوا، اللہ اکبر، میری کیا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی، آواز پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جی ابھی آواز بھی اور اسکرین بھی کلیئر ہو جائے گی 1 منٹ میں۔ تو فرمایا یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس اہدنا الصراط المستقیم میں جو چیز، اس اہدنا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا، دال اور یا، ہدایا، جس کو ہم ہدایت بولتے ہیں، جس کو ہم ہدایت بولتے ہیں اپنی زبان میں، ہدایت جس کو ہم بولتے ہیں یہ وہ ہے۔ اب یہ جو ہدایت ہے یہ عربی میں ہدیون ہے یا ہدایت ہے، یاد رکھ لیں یہ 2 طرح کی ہے، بنیادی طور پہ 2 طرح کی ہدایت ہے۔ ایک ہے ہدایت بمعنی راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، راستہ دکھانا، کسی کو راستہ بتانا، یہ ہدایت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ وہ سوال آگے بھی آنا ہے۔ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ ذرا بتائیے، کیا انسان مختار کل ہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جتنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کتنا دیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نماز کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھوائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں سے روزے رکھوائے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہی روزے رکھوانے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھوانی ہے، تو پھر اس میں میرا کیا کمال ہوا؟ میں تو جو ہے وہ گویا کہ ایک گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے اور میں پیچھے چل رہا ہوں۔ اب اگر نعوذ باللہ انسان کو کہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ مجھے ڈال رہا ہے، وہ تو اللہ نے پہلے سے طے کر دیا ہوا ہے کہ یہ جنتی ہے، جہنمی ہے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو اس کا جواب ذرا نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے 2 سٹیپ ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے ایک قول معروف ہے، اس کی سند کا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنا 1 قدم اوپر اٹھا لو۔ اس نے 1 قدم اوپر اٹھا لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب اپنا دوسرا پاؤں بھی اوپر اٹھاؤ۔ اس نے کہا جی میں دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ 1 پاؤں تو میں اٹھا سکتا ہوں، میں دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو فرمایا 1 قدم کا اٹھانا یہ تیرے اختیار میں ہے، اگلا قدم اٹھوانا اور وہ کام پورا کروانا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس 1 قدم کے چناؤ پہ تیرا امتحان ہے کہ تو اچھائی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے دوسرا قدم اچھائی کروانا یا برائی کروانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو پہلا قدم ہے یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، کسی بھی کام کو پوری طرح چوائس اور اختیار کر لینا اور اس کی طرف کوشش کرنے جانا۔ نماز میں اللہ کی توفیق سے پڑھتا ہوں، لیکن جب میں وضو کر لوں، محنت کروں اور پوری کوشش لگا ہو کے پہلا قدم اٹھاتا ہوں تو یہ میرے ذمے ہے، پھر اس نماز کی توفیق دینا وہ اللہ کے ذمے ہے۔ نوٹ کریں اس بات کو۔ تو ہدایت ایک ہے راستہ دکھانا، ایک ہے راستہ دکھانا، اور ایک ہے راستے پہ منزل مقصود تک پہنچانا۔
یہ دو آیتیں اگر آپ لوگ سامنے کر لیں، یہ دو آیتیں، ایک آیت ذرا میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، لا تہدی من احببت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ قصص میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لا تہدی من احببت، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سورۃ شورى میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، ہاں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ سورۃ قصص میں بیان فرمایا، اور سورۃ شورى میں بیان فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، آپ ہدایت دے سکتے، وہاں پہ ہدایت نہیں دے سکتے اور یہاں پہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ یہاں پہ آپ ہدایت دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ ہدایت راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھا سکتے ہیں، کوئی بھی دکھا سکتا ہے، لیکن راستے پہ چلانا اور توفیق دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت ذرا یہ بتائیے توفیق کے معنی میں ہے، ہدایت کے دوسرے والے نمبر پہ ہے یا پہلے والا نمبر مانگا جا رہا ہے؟ ہدایت اہدنا الصراط المستقیم میں نمبر 1 والے ہدایت مانگی جا رہی ہے یا نمبر 2 والی ہدایت مانگی جا رہی ہے؟ نمبر 1 والی ہدایت جو ہے، میں اس کو دکھا دیتا ہوں۔ نمبر 1 والی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ راستہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 والی ہدایت یہ ہے کہ راستے پر چلانا۔ یہ عربی میں ہے، کی بورڈ تو شاید نہیں چلے گا، اردو کے شاید الفاظ نہیں لکھیں گے۔ راستے پہ چلانا، یعنی راستے پہ چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دے دینا۔ تو اب اہدنا الصراط المستقیم کون سی ہدایت کے معنی میں؟ راستے پہ چلا کے توفیق دینے کے معنی میں یا راستہ دکھانے کے معنی میں؟ نمبر 2 پہ بالکل صحیح، نمبر 2 والی چیز مانگی جا رہی ہے، اس لیے کہ پہلی والی چیز تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ الصراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو بات کا سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اندر ہی اس چیز کی دیکھیں، قرآن مجید کے اندر ہی اگر ہم دیکھیں نا تو الصراط المستقیم، ذرا دیکھیں گا، صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اگر اس کے ساتھ میں المستقیم بھی لگا دوں، مستقیم، تو پتہ چل جائے گا اہدنا الصراط المستقیم وہدیناہم الصراط المستقیم۔ اور اگر میں اس کو الف لام کے بغیر کر دوں صراط مستقیم، تو قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ آیا ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ بقرہ میں ایک اور جگہ پہ آیا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ آل عمران میں آیا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اور اسی طرح وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم، یہ سورۃ آل عمران میں۔ سورۃ مائدہ میں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ سورۃ انعام میں والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ الی صراط مستقیم۔
اور اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 87 میں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ آیت میں نوٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا، اور اس آیت کو یعنی ذرا نوٹ کیجئے، میں ابھی اس آیت پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ اسی طرح اور بھی جگہوں پہ جو ہے یہ صراط مستقیم قرآن مجید میں آیا ہے۔ اگر سب جگہوں کو جمع کر لو تو 23 اور 2 دفعہ الف لام کے ساتھ اور 1 دفعہ جو ہے تو ٹوٹل 24 دفعہ جو ہے صراط مستقیم آیا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے روزہ رکھنے والا بنا دے، اللہ مجھے گناہ پورے اسلام پہ چلنے والا بنا دے؟ یہ معنی ہے اہدنا الصراط مستقیم کا۔ یہ صراط مستقیم کا معنی ہے کہ دین کے اندر، عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں میں صحیح ہو جانا، یہ صراط مستقیم ہے۔ ایسے ہی ہے؟ جی ہاں، عموماً تو یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صراط مستقیم صرف دنیا کا، صرف دین نہیں، بلکہ صراط مستقیم کے اندر دنیا کی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اب یہ آیت جو میں نے وہاں سے کاپی کی ہے، میں اس کو دوبارہ کاپی کرتا ہوں۔ یہ آیت جو ہے وَمِن سورۃ انعام والی یہ آیت، سورۃ انعام والی یہ آیت، اگر اس کو آیت کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں تو اس آیت کو اگر غور کریں، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہاں پہ ان کے آباء میں سے، ان کی ذریت میں سے، ان کے بھائیوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے چنا اور انہیں ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف۔ ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں صراط مستقیم پہ یعنی کامیاب کر دیا، ہم نے انہیں صراط مستقیم پہ جو ہے وہ چلا دیا۔ اور صراط مستقیم پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی سب کچھ صحیح کر دیا اور دین کے اور آخرت کی چیزیں بھی صحیح دے دی۔ یعنی اس کو میں اور سادے الفاظ میں بول دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ تو ہے ہی ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے کے نمازی بنا دے، روزہ رکھنے والا بنا دے، حج کرنے والا بنا دے، برائیوں سے بچا دے، یہ مطلب تو سارے ہیں ہی ہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم کا یہ معنی بھی ہے اے اللہ میرا بزنس صحیح کر دے، اے اللہ میرا کاروبار صحیح کر دے، اے اللہ میرے وہ جو فلاں میرے الٹے پھلٹے کام ہیں وہ بھی صحیح کر دے۔ یہ ساری جامعیت ہے ان الفاظ میں، اہدنا الصراط المستقیم میں۔ جب انسان اپنے اللہ سے کہتا ہے نا کہ اے اللہ میں اپنی کوشش کر چکا ہوں اپنے کاموں کو صحیح کرنے کے لیے، اب اے اللہ جو تو تعریفوں والا ہے، جو تو رحمان ہے، جو تو مالک ہے، جب میں تیری عبادت کرتا ہوں، مدد تجھی سے مانگتا ہوں، تو اب ہر چیز میں جب کوشش کر چکا ہوں تو اگلا سٹیپ اب تیرا مجھے ہدایت دکھانا ہے، اور یہ میرے ہر چیز میں جامعیت۔ یاد رکھ لیں کہ نماز میں بہت لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی دعا سکھاؤ جس دعا سے ہم اپنا رزق کے لیے، مال کے لیے کوئی دعا کر سکیں، تو الحمدللہ سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں وہ جو صحیح راستہ ہے، وہ جو اصل منہج اور دستور ہے، اس پہ چلا دے۔ اور شاید یہ حکمت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت فرض کی گئی ہے، ہر رکعت میں، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی لازم ہے اس صورت کا پڑھنا۔ سورۃ فاتحہ کا فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کہ اللہ سے مانگا جائے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایک جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک جو ہے اس پوری سورت کی مرکزی آیت ہے، یعنی مین آیت اس پوری سورۃ الفاتحہ میں جو مقصد ہے وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔
اور اس دعا کے مانگنے کے بعد انسان چند چیزوں کا اقرار کرتا ہے۔ نمبر 1، اے اللہ میں عاجز ہوں، تو ہی مجھے چلا سکتا ہے۔ اے اللہ میں ہدایت پہ نہیں ہوں، تو ہی مجھے دے سکتا ہے۔ انسان اپنی عاجزی کا اور رب کے بڑے ہونے کا اقرار کر کے یہ مانگ رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی، آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے قرآن مجید میں؟ آدم علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ یہاں سے آپ دیکھ لیجئے، میں اس دعا کو، آدم علیہ السلام کی دعا کو یہاں سے نکال دیتا ہوں قرآن مجید میں سے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ اس دعا کے اندر وہ کون سے لفظ ہیں جن سے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے؟ کب کہا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ کیا اس دعا میں کچھ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ ایسے نہیں بولا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، بلکہ الفاظ استعمال کیے، اے اللہ میں چھوٹا ہوں، اے اللہ میں چھوٹا ہوں، ربنا ظلمنا انفسنا، میں گنہگار ہوں، اور تو معاف نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والے میں سے ہوں۔ یعنی انسان اپنی عاجزی ذکر کرتا ہے رب کے سامنے، تو عاجز ہونا اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستے پہ چلا دے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تو مجھے راستے پہ چلا دے۔ تو یہ ایک، میں اس صورت پہ ٹائم اس لیے لگا رہا ہوں، سورۃ فاتحہ پہ نوٹ کر لیجئے کہ زندگی میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی یہ صورت ہے، اور سب سے زیادہ ہم غافل اسی سورۃ فاتحہ سے ہیں۔ اگر ہمیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ اچھی طرح یاد ہو جائے، تشریح یاد ہو جائے، تو ہمیں کسی دعا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے اندر ہر طرح کی، اپنے لیے، بچوں کے لیے، خامد کے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے، سب چیزوں کی دعائیں اکٹھی ہو کے اس میں آ جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ وہ جو سیدھا راستہ ہے، جب میں اپنی کوشش پوری کر چکا ہوں تو اب اگلی توفیق دے کے اس پر چلانا اللہ تیری ذمہ داری ہے، اور اللہ مجھے چلا دے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ اینڈ نہیں ہوا، اور آگے چل کے پھر اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اب اس صفت کا، اب وہ جو صراط مستقیم ہے اس کی صفت، یہ آیت نمبر 6 تھی، پھر اس کا جو ہے وہ آگے بیان چل پڑتا ہے اور بات ختم نہیں ہوتی، اور اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ آیت نمبر 7 بھی، اس کو ہم 2 حصوں میں بنا سکتے ہیں، اس آیت کو بھی 2 حصوں میں بنا سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور وہ راستہ کن لوگوں کا ہو؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ دیکھیں آج کل اس دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں صحیح ہوں، میں اچھا ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں بڑا۔ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں نا، سب سے اچھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب ہمیں راستہ مانگنے کے لیے کہا ہے تو ساتھ اس راستے کو مقید کر دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم۔ اللہ اکبر۔ اب اس چیز میں بھی بہت سارے چیزیں ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، قرآن مجید میں کہیں ایسا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ جی ہاں،
اللہ ایسے لوگوں کا بیان ہے قرآن مجید میں. ایک آیت میں آپ لوگوں کے سامنے دکھا دیتا ہوں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم. انعم اللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون ہے؟ من النبیین، انبیاء علیہم السلام، والصدیقین، اور صدیقین جنہیں صدیق ہونے کا لقب اور خطاب ملا ہوا ہے، والشہداء، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک لوگ جو اللہ کے اولیاء اور نیک بندے ہیں. جس راستے پہ یہ لوگ چل کر گئے ہیں وہ راستہ انعام یافتہ ہے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ان لوگوں کا ساتھ کتنا ہی اچھا ہوگا اور کتنا ہی خوش نصیبوں کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں جب فرمایا ہمیں دعا سکھائی صراط الذین انعمت علیہم، گویا کہ یہ کہا گیا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین. اچھا، صدیق کا مطلب کیا ہے؟ صدیق کا مطلب یہ ہے جسے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے صدیق ہونے کا خطاب دیا ہو. امت محمدیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جسے صدیق ہونے کا خطاب ملا ہے اور جس کو صدیق ہونا خود اللہ کے نبی نے قرار دیا ہے، وہ کون ہے؟ اس شخصیت کا کیا نام ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور پہلا شخص ہے جو مسلمان ہونے والا ہے جس کو جو ہے وہ خطاب ملا ہے ابو بکر ان کا نام ہے، اور ان کو الصدیق کا خطاب دنیا میں مل گیا ہے اور یہ دیا ہے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، ایک ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے بھی صدیق ہونے کا بولا ہے. ایک ایسی ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی صدیق ہونا بولا ہے. میں ایک آیت دکھا رہا ہوں، اس پہ آپ لوگ دیکھیں گے تو اللہ نے فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، امہ صدیقہ. کس کے بارے میں فرمایا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں. آیت نمبر 75 سورۃ المائدہ میں فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہیں. کانا یاکلان الطعام، ان کی والدہ بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دونوں الہ اور معبود نہیں ہیں. وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے. کھانا کھانے والا بھی کبھی معبود بن سکتا ہے، الہ بن سکتا ہے. ذرا دیکھیے ہم کس طرح کر کے ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں اور یہ لوگ پھر بھی ان آیات سے جو ہے وہ پھر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو صدیق ہونے کا خطاب دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ہونے کا خطاب دیا. اور یہ روایت میں بطور صرف حوالے کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ حدیث کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے. مسند احمد میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق ہونے کا خطاب دیا تھا. بہرحال اے اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا. یہ ہے اس آیت کا پہلا جز. اور دوسرا جز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب اور غضب شدہ لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے ان کے والا راستہ نہیں چاہیے، اور نہ ہی ضالین والا راستہ چاہیے، نہ ہی گمراہ والا راستہ چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ غیر المغضوب، یہ جو غضب والے مغضوب لوگ ہیں یہ کون تھے؟ کن پر غضب ہوا ہے؟ غضب والے کون لوگ ہیں؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ ان لوگوں پہ غضب ہوا تھا جن کے ہمیں رد کیا گیا ہے؟ عموماً مشہور یہ ہے کہ غضب والے وہ لوگ ہیں جن کو ہم یہود کہتے ہیں کہ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے؟ لیکن واللہ عالم آج کی بات نوٹ کر لیجئے، آج کی بات نوٹ کر لیجئے اس کو۔ کہ غضب سے مراد ہر وہ بندہ ہے، ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا۔ ذرا یہ بتائیے کہ ایمان والے پہ غضب ہو سکتا ہے؟ مسلمان پہ غضب ہو سکتا ہے؟ کسی مسلمان پہ غضب ہو سکتا ہے؟ ہو مسلمان اور اس پہ غضب ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کسی پہ؟ کوئی کہے گا مسلمان ہو اور اس پہ غضب ہو جائے؟ ابھی ذرا دو قرآن مجید کی آیات میں سامنے رکھتا ہوں، اس پہ دیکھیے گا۔ یہ قرآن مجید کی دو آیتیں میں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، ہمیشہ اس پہ رہے گا اور اس پر غضب ہوگا اللہ کا اور اللہ کی لعنت ہوگی۔ ہاں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو غضب والا انسان چاہے جو بھی ہو، اب یہ قتل اگر کوئی کسی انسان کا قتل کر دیتا ہے جان بوجھ کے متعمدن، تو اس پر بھی غضب ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر میں اس روٹ ورڈ کو غا اور ضاد اور با کو اگر لاتا ہوں تو قرآن مجید میں کتنی جگہوں پہ آیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، بہت سی جگہ پہ آیا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اسی طرح یعنی قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ اسی طرح قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطان۔ بہرحال یہاں پر میں ایک اور آیت جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہاں، ایک اور آیت سورۃ نور کے اندر آیت ہے، جب خامد اور بیوی میں آپس میں لعان ہو جاتا ہے، خامد اپنی بیوی پہ تہمت لگا دے اور بیوی اس کا انکار کر دے اور دونوں سائڈوں پہ کوئی گواہ نہ ہو،
تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو کرایا جاتا ہے اسلامی عدالت میں، اس میں لعان کا ہوتا ہے۔ لعان یعنی ایک دوسرے پہ کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو اس میں الفاظ یہ ہے کہ عورت 4 گواہیاں دے گی کہ میں سچی ہوں اور یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں گواہی عورت یہ کہہ کے دے گی وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کہ اس عورت پہ اللہ کا غضب ہے، جس کی تہمت پہ اس کا خامد سچا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ تو اللہ کا غضب جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں پر نہیں ہے جو یہود و نصارہ ہوئے، بلکہ اللہ کا غضب جس پر بھی ہوا ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصارہ ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا لے۔ اس لیے غضب کو قید مت کیجئے۔ یہود میں غضب رکھیے، اللہ کا غضب مومن پہ بھی، مسلمان پہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عورت مسلمان ہے، برائی کر بیٹھی ہے، خامد نے الزام لگا دیا ہے، وہ کہتی میں نے نہیں کیا ہے، آپس میں جو ہے وہ اسلامی عدالت میں مقدمہ چلا جاتا ہے، وہاں پر وہ یہ 3 دفعہ کہے گی کہ اس پر جو ہے وہ لعنت ہو اگر یہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں قسم ان الفاظ سے دے گی کہ اگر یہ خامد میرا سچ بول رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور جماعت پر بھی اللہ کا غضب ہے، اور وہ کون ہے؟ منافقین۔ منافقین پر بھی اللہ کا غضب ہے۔ اچھا ان پر بھی ہے، یہ ذرا آیت دیکھیے قرآن مجید کی، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورت الفتح کی آیت نمبر 6 ہے، یہاں پر بھی ان منافقوں پہ غضب کا ذکر موجود ہے۔ تو غضب شدہ ہونا، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، اے اللہ ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب میں، المغضوب علیہم میں صرف اور صرف یہود شامل نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو تسلی دے کے بیٹھ جاتے ہیں جی ہمارا تو اس سے تعلق نہیں، ہم کہاں ہیں، یہ تو یہودی ہے مغضوب علیہ، ہم کہاں ہوئے۔ او یہ کام کریں گے نا تو اللہ کا غضب ان پہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور تیسری چیز بیان کی گئی ہے وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ صراط کو پھر آگے۔ اب ذرا اس آیت کو غور کر کے دیکھ لیں، اللہ اکبر۔ ہاں اچھا، ایک بات میں کبھی کبھی سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ قرآن مجید میں اتنا کچھ کیا کچھ بیان ہو جاتا ہے۔ شروع میں، اس سورت کے شروع میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کتنی صفتیں بیان کی گئی ہیں، کتنی صفتیں، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر آپ یہ کہیں تو 4 صفتیں، رب العالمین کی 1 صفت، الرحمن 2 صفت، الرحیم 3 صفت، مالک یوم الدین 4 صفت بیان کر کے پھر اپنا ایگریمنٹ دہرا کے پھر مانگا گیا اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب صراط مانگ لیا صراط، تو پھر دیکھیں صراط کو نمبر 1 مستقیم، نمبر 2 صراط الذین انعمت علیہم، نمبر 3 غیر المغضوب، اور نمبر 4 والضالین۔ 4 دیواریں پہلے اور 4 دیواریں بعد میں، 4 پوائنٹ پہلے مانگنے میں زور، اور 4 پوائنٹ ہی بعد میں اس صراط کی صفت بیان کی گئی۔ نمبر 1 مستقیم، نمبر 2 صراط الذین انعمت علیہم، نمبر 3 غیر المغضوب، اور نمبر 4 والضالین۔ یہ تعین فکس دائرہ ہو رہا ہے کہ یہ والی صراط چاہیے۔
کہ یہ والا راستہ چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بھی 4 چیزیں, رب العالمین, الرحمن, الرحیم, مالک یوم الدین, اور 5واں اقرار ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور پھر مانگا گیا صراط مستقیم کو, اور پھر صراط مستقیم کو بھی مقید کر دیا 4 پوائنٹس میں. نمبر 1 مستقیم, نمبر 2 صراط الذین, نمبر 3 مغضوب علیہم, اور نمبر 4 والضالین. اب ذرا اگلی بات سنیے, ضالین کسے کہتے ہیں؟ ضال جو ہے, ضالین, یہ جمع ہے ضال کی, یہ جمع ہے ضالون, یہ ہے, اور اس کا روٹ ورڈ آتا ہے ضاد لام ضلل, یعنی ڈبل لام آتا ہے, یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, اور ضالون سے ضالین اس کی جمع ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ ضالین کون لوگ ہیں؟ ضالین کون لوگ ہیں؟ عموماً مشہور یہ ہے کہ ضالین میں سے نصارہ ہیں, عیسائی ہیں, کرسچنز ہیں. یہ راستہ بھول گئے تھے, بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے, گمراہ ہیں. جی, اب میں ایک سوال کر رہا ہوں, ذرا یہ بتائیے کہ ضالین اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کی صفت بھی ضالین ہو سکتی ہے جو اچھے ہوں؟ یا میں اپنے لفظ کو چینج کرتا ہوں, ضالون اچھا بندہ بھی ہو سکتا ہے, کسی اچھے بندے کی صفت کسی ٹائم ضالون بھی ہو سکتی ہے. کسی اچھے انسان کی صفت ضالون بھی ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. اب میں 2 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور ان 2 آیتوں کو ذہن میں رکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں ضلالت کا تعین ہو جائے کہ ضلالت جو ہوتی ہے اس کے تعین میں ہو سکتا ہے. اللہ آپ لوگوں کو خیر عطا فرمائے. سورۃ والضحیٰ واللیل اذا سجا, الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ اس میں کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَا. سورۃ الضحیٰ کی آیت, اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب یہاں پہ ضال کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اس ہستی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جس سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے, اور جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی صحیح راستے پہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضال کا معنی گمراہی, برے والی گمراہی کے علاوہ اور بھی معنی ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح لفظ یہی روٹ ورڈ جو ہے ایک اور نبی کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, اور وہ کیا ہے؟ انک لفی ضلال قدیم. انک لفی ضلال معذرت ضلال قدیم. یاد ہوگا کس کے بارے میں استعمال ہوا ہے؟ انک لفی ضلالک القدیم. ضلالک قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. سورۃ یوسف, جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں, جب مصر سے چل پڑا قافلہ واپس آنے کے لیے کنعان کے لیے, تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. آگے سے بیٹوں نے کیا کہا؟ انک لفی ضلال قدیم. اور اسی طرح قرآن مجید نے انہی کے الفاظ سے ایک اور بھی الفاظ بولے ہیں, ان ابانا لفی ضلال مبین. ضلال مبین,
کہتے ہیں لقد من اللہ نہیں کہاں پہ ہے، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارا باپ تو واضح گمراہی میں ہے، ہمارا باپ تو واضح گمراہی میں ہے. ہاں یاد رکھ لیں کہ لفظ ضلال، اس بات کا میں آج بتانا چاہتا ہوں، لفظ ضلال کا تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ ضلال اس جگہ پہ کون سا ہے. عربی زبان میں ضل یضل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا گم ہو جانا. جو چیز گم شدہ ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں ضالتن کہتے ہیں. گم ہوئی، مثلا کسی چیز، کوئی انسان اپنی چیز جو ہے وہ گرا بیٹھا ہے، ضالہ، اور جو اس کو تلاش کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ضالہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے ایک صحیح راستے کی تلاش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ ایک راستے کو تلاش کرتے تھے اور اللہ نے آپ کو وہ راستہ دے دیا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کے بارے میں کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، حالانکہ وہ ان کا باپ، نوٹ کرے اس بات کو، وہ ضلال میں نہیں تھا لیکن وہ اس ضلال میں تھا جو وہ ان کے آپس میں تھا. اور وہ کون سا ضلال تھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں سے ایک کو ان کو پتا تھا کہ میری اولاد میں سے ایک نے نبی بننا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں تھے. اور اس کی تلاش میں اتنے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے اتنی محبت کر بیٹھے کہ دوسرے بھائیوں کو احساس ہو گیا کہ ہمیں چھوڑ کے ہمارا باپ کس چیز کی تلاش میں ہے کہ ہمارے اس بھائی کے ساتھ جو اتنا لگا ہوا ہے اور ہمیں بھلا بیٹھا. اور اس کے لیے لفظ ضلال مبین بولا گیا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں دعا تو والضالین جب بولتے ہیں تو یہاں بھی ضلال کا تعین ہونا چاہیے. ہاں، اور وہ ضلال یہ ہے کہ انسان وہ راستہ بھول جائے جو اللہ کا راستہ ہے. اس بات کا سمجھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں یہ بات نوٹ کر لیں، کسی لفظ کو پکڑ کے، ایک لفظ کو پکڑ کے ہر جگہ پہ ہم نہیں پھیر سکتے ہیں. اس لفظ کا کہیں صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور اس لفظ کا سیم اسی لفظ کا کہیں اور استعمال بھی ہوتا ہے. لفظ ضالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیا، انک لفی ضلالک القدیم یا ان ابانا لفی ضلال مبین، سورۃ یوسف میں بھی آیا ہے. اور یہاں پہ والضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ صفت ہے. ذرا ایک آیت میں اور نکالتا ہوں، مکذبین الضالین. یہاں پر وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مکذبین الضالین، وہ آیت کیسے ہے میرے سامنے اس وقت نہیں، مکذبین ہاں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، وہ ضالین جو مکذبین ہوں گے. سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 92، یہاں پر مکذبین کے ساتھ باقاعدہ صفت، ضالین کے ساتھ صفت ہے مکذبین کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، کہ ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں جو ضالین کے ساتھ ساتھ وہ ضالین ہو رہے ہوں جو مکذبین ہیں. امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہوگی. اور یہ آیت سورۃ الواقعہ میں موجود ہے. تو اس لیے سورۃ الفاتحہ میں جب انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہاں پہ مغضوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، صرف یہودی نہیں، مسلمان بھی ہو سکتا ہے غضب والا. اے اللہ مجھے اس سے بھی بچا. اور اے اللہ وہ والا گمراہ جو مکذبین الضالین ہے، وہ گمراہی
کہ انسان کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے، بھولا ہوا ہے، حق سے بھٹکا ہوا ہے، اے اللہ اس راستے سے بھی مجھے بچا لے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو نہ پتہ ہے نماز کا، نہ پتہ ہے روزے کا، حتیٰ کہ نبی اور رسول کا بھی نہیں پتہ ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ مزید اس پہ آگے آئیے، کچھ لوگ مسلمانوں کے کسی خاص فرقے کے ساتھ منسوب ہوتے ہیں اور اس فرقے کو آپ غلط سمجھتے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس فرقے کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ اہل تشیع سے ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کیا چیز ہے، تو ایسے لوگوں کو یک دم ہم غلط فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے وہ ہو گئے۔ نہیں، یاد رکھ لیں کسی کا نام پڑھ جانا، یہ حنفی، یہ شافی، یہ حنبلی، یہ وہابی، یہ شیعہ، یہ فلاں، یہ ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ ویلیو رکھتا ہے اس کے ذاتی نظریات اور سوچ کیا ہے۔ کیا وہ اللہ کے ساتھ کسی اور سے مدد مانگتا ہے؟ کیا یا اللہ مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یا علی سے بھی مدد مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا سننے والا ہے اور کیا وہ بھی سننے والا ہے؟ نام سے ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کے ذاتی نظریات ہر ایک شخص کے الگ الگ دیکھنے پڑتے ہیں اور اس ذاتی نظریات کی بنیاد پہ فیصلہ لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے ان مسلمانوں سے جو یکدم اٹھ کر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ فلانا فرقہ سچا ہے یا فلانا فرقہ کافر یا مرتد ہے یا برا ہے، ایسا مت کیجئے۔ یہ کہیے اصول ذکر کر کے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں گے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے دشمن ہوں گے، جو قرآن کو نہیں مانتے ہوں گے، جو غیر اللہ سے چیزیں مانگتے ہوں گے، وہ یہ لوگ ہوں گے۔ یعنی جب بھی حکم لگانا ہے تو شخصیت پہ مت لگائیے، اس کی صفت پہ حکم لگائیے، وگرنہ گمراہی کی صفت تو آپ کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشد صرف بتانا چاہتا ہوں، ضالن کی صفت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آ رہی ہے، لیکن یہ صفت اور کیٹیگری میں آتی ہے۔ اس لیے نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ ایک انسان کو ذاتی طور پہ اس کا وہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ذرا جانیے کہ وہ اللہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے، میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایسے گھر میں جوان ہوا ہے جہاں پہ سارے لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جہاں پہ سارے لوگ جو ہے غیر اللہ سے جا کے مانگتے ہیں، لیکن وہ بچہ دلی طور پہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور وہ نوجوان ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس گھر میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کہیں یہ بھی ویسا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم جزئیات پہ لگائیے، کلیات پہ نہیں ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی جو یہاں پہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب آگے ہم آتے ہیں مقصد کی طرف، اور ایک آخری بات کر کے اس صورت کو پورا کروں گا۔ صراط اہدنا الصراط المستقیم میں، صراط الذین انعمت علیہم میں ذرا غور سے دیکھیے کہ 3 صفتیں موجود ہیں، اور تینوں کا انداز کیا ہے کہ یہ صراط ہے جس سے ہمیں ہدایت چاہیے۔ پہلی صفت اس کی مستقیم ہے، دوسری صفت اس کی جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور تیسری صفت اس کی غیر المغضوبی ہے، اور چوتھی صفت اس کی ولا الضالین ہے۔ اے اللہ یہ والا راستہ ہمیں چلا دیجئے، اس راستے پہ ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ اب ذرا اس آیت پہ غور کر لیجئے، اور ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ کیا غضب کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرتا ہے یا کوئی بندہ کرتا ہے؟ غضب کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی انسان کا غصے میں ہو جانا، کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ غصے میں ہو جانا ویلیو نہیں رکھتا۔ اللہ کا غضب کس پہ ہوا ہے؟
تو غضب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. پیچھے اگر انعمتا میں معروف کا صیغہ آیا ہے، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، تو غضب والوں پہ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اللہ جن پر تو نے غضب کیا؟ یہاں پر کیوں نہیں کہا گیا اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جن پر تو نے غضب کیا ہو؟ انعام میں بھی تو کہا ہے نا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، لیکن غضب میں نہیں کیا. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ ایک ادب اور احترام کا تقاضا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ غضب بھی اللہ نے ہی کیا ہے اور انعام بھی اللہ نے ہی کیا ہے، لیکن یہ نسبت کرنا کہ اللہ تو غاضب ہے یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اللہ تو نے انعام کیا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، ذرا اگر آپ لوگوں کو دعا یاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی تو یہ ایک ذرا غور کیجئے گا اس پہ. اذا مریضت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا سورۃ شعراء میں ذکر کی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اب بیماری اپنی طرف نسبت کر، حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جاتی ہے، اللہ کی طرف ہمیشہ اچھائی کی نسبت کی جاتی ہے. تو مارا بیماری دی اللہ نے ہے، لیکن بولنے میں اور نسبت میں صحیح نہیں ہوتا. اب یہاں پر بھی غیر المغضوب بولا گیا ہے، الصراط الذین انعمت علیہم، اور غیر الذین اغضبت علیہم نہیں بلکہ غیر المغضوب علیہم بولا گیا کہ برائی کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، نسبت غضب اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف غضب کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہوتا. ایک بات یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات یہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا اشارہ بھی نہیں کیا جاتا ہے. ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں میں مثال دیتا ہوں، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں، نوٹ کریں میرے الفاظ، میں آپ سے چاہتا ہوں تو میں آپ کا لفظ آپ کے لیے بول رہا ہوں، میں آپ کا لفظ آپ کے لیے بول رہا ہوں. یہ ذرا دیکھیے، میں آپ کا لفظ آپ کے لیے بول رہا ہوں، آپ، اور میں تمہیں چاہتا ہوں تو میں مطلب میں آپ کو کوئی چیز کہوں گا تو میں اگر آپ کی بجائے میں آپ کو تو کہہ دوں، تو میرا یہ کام کر لے، تو میرا یہ کام کر دے. آپ اور تو میں کیا فرق ہے؟ آپ کے اندر ادب کا تقاضا ضرور موجود ہے، لیکن آپ کے اندر شراکت بھی موجود ہے، آپ کے اندر جمع کا بھی تھوڑا سا ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے، جمع کی بھی چیز تھوڑی سی موجود، میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. آپ کے اندر جمع بھی موجود ہے، لفظ تو کے اندر جو ہے جمع نہیں ہے. یعنی یہ اردو زبان میں جب آپ بولتے ہیں تو آپ سب لوگ، آپ آ جائیں اور آپ چلے جائیں. آپ آ جائیں میں اس کو مثال کے طور پر لکھتا ہوں، آ جائیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے میری سکرین نظر آ رہی ہے، سمجھ آ رہی، آ جائیں، آپ آ جائیں، یہ جمع کے لیے بولا جا رہا ہے. اور جب کسی ایک کو بلانا ہو تو اس کے لیے آپ نہیں آئے گا، اس کے لیے آ جائے گا تو جو ہے تو آ جا، تو آ جا، آ جا. یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے انعمتا بولا گیا، انعمتم نہیں بولا گیا. حالانکہ ادب کا، احترام کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ تم بولا جائے.
صراط الذین انعمتم علیہم. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ایسی ہے کہ اس کی طرف ایسا لفظ بھی شامل کرنا جائز نہیں ہے جس میں مشابہت آ سکتی ہو کہ اللہ کا ساتھ کوئی ہے. یہ بندے کی طرف سے ہے. اللہ اپنی طرف سے جمع کا صیغہ بول سکتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ نَحْنُ نَزَّلْنَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. اب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بیان کر رہا ہے اپنے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك. اب ذرا دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, نحن نقص عليك سورۃ یوسف کے شروع میں. تو اللہ خود اپنی طرف سے جمع کا صیغہ اپنے لیے بول سکتا ہے. بندے کو اجازت نہیں ہے کہ بندہ اپنی طرف سے مخاطب کر کے اللہ کو کہے کہ اللہ آپ یہ کریں. تو یہاں پر خطاب بندے کی طرف سے ہے تو بولا گیا انعمت علیہم. اور اللہ اپنی طرف سے جمع کا صیغہ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ جو بادشاہوں کے خطاب ہوتے ہیں نا وہ جمع کے صیغوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ مفرد کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. بادشاہ ہمیشہ اور بڑے لوگ ہمیشہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہوتے ہیں ہمارا یہ آرڈر ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میرا یہ آرڈر ہے. اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا. ہمیشہ بڑے لوگ اپنے لیے, تو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بڑا عظمت دینے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. لیکن بندے کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے تو کوئی ایسا لفظ استعمال کیا جائے جس میں شراکت تھوڑی سی بھی آ سکتی ہو. یہ ہیں وہ ساری باتیں جو ہمیں اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ سکھائی گئی ہیں سورۃ الفاتحہ میں. دوبارہ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور تھوڑا سا امید ہے کہ ایک دفعہ دہرائی ہو جائے اور پھر ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں سورت میں, پھر ہم جو ہے وہ چلتے ہیں آگے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ کی میں پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اور میں اسی کی مدد سے شروع کر رہا ہوں جو اللہ, اسی کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو اللہ رحمان اور رحیم ہے. تمام قسم کے تعریفیں, اچھے کلمات, اچھی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے, جو بڑا ہی رحمان, بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے, اور وہ قیامت کے دن کا خاص مالک ہے. اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہوگا. اے اللہ جو تو اتنی صفتوں والا ہے تو ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اور ایاک نستعین, اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک نکتہ ہے چھوٹا سا, اگر میں امید ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ یہاں جمع کا صیغہ بندے نے کیوں استعمال کیا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ ایاک اعبد و ایاک استعین, اللہ میں ہی تیری عبادت کر رہا ہوں اور میں ہی تجھ سے جو ہے مانگ رہا ہوں. یاد رکھ لیں کہ بندہ جب اپنے لیے عاجزی کرتا ہے تو اس عاجزی میں یہ کہتا ہے کہ ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں, تو اس میں بندے کی اور عاجزی آ جاتی ہے. آدم علیہ السلام کی دعا میں وہ کرنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, اگرچہ وہ آدم اور حوا دونوں تھے لیکن پھر بھی جمع کا ہے, اللہ ہم نے یہ کر بیٹھا ہے. تو اس میں بندے کی طرف سے اور عاجزی زیادہ ہو جاتی ہے. اس میں بندے کی طرف سے عظمت نہیں ہوتی ہے. جب انسان مانگنے کے لیے اپنے آپ نے زیادہ شامل کرتا ہے, ہم تو ایسے ہیں, ہمارے لیے جو ہے, تو اس میں بندے کی اور عاجزی مقصود ہوتی ہے.
اس لیے یہاں پہ جمع آ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اقرار کرنے کے بعد پوری صورت میں ایک چیز مانگی گئی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم، اور وہ راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں. جس راستے میں وہ چل کے گئے اللہ ہمیں وہ والا راستہ دکھا دے. اور یہ میں نے بتا دیا ہے کہ نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، ان تمام لوگوں کی جو زندگی کی کامیابی ہے، عبادات دینی بھی اور دنیاوی اعمال، سب چیزیں صراط مستقیم میں آتی ہیں. اللہ میرے سارے کاموں کو سیدھا کر دے، یہ دعا اس صورت میں مانگی گئی ہے. اور وہ کام میرے گمراہوں کے اور غضب والے لوگوں کے طرف سے نہیں ہونے چاہیے. اللہ اس راستے پہ مجھے چلا دے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، قرآن سے نہیں، سنت میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے آمین آمین. یہ جو آمین ہے، یہ جو آمین ہے، یہ صیغہ ہے، یعنی یہ لفظ ہے. بظاہر تو اس کو یہ کیا لفظ ہے، اس کا کیا معنی بنتا ہے، کیا چیز ہے آمین آمین آمین، کیا بنتا ہے، کون سا عربی گرامر کے اعتبار سے بنتا ہے؟ تو واللہ عالم اس کو اسم فعل میں لایا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا ناؤن ہے جس کا معنی ہے فعل والا کہ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے. اب یہاں پہ سورۃ فاتحہ پوری ہوتی ہے، اور اس کا ایک حدیث اس کے بارے میں جان لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. یاد رکھ لیں کہ نماز کی کوئی رکعت جس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ والی رکعت نہیں ہوگی. نہ ہی چاہے نفل نماز ہے، چاہے فرض نماز ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہے، چاہے نماز جنازہ ہے، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ فرض ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. اگر کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ بھول گئے ہیں تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. اب آپ کو اٹھ کے دوبارہ رکعت وہ آخر میں پڑھنی پڑے گی، تب جا کے نماز پوری ہوگی. تو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ، چاہے امام کے پیچھے ہے، چاہے اونچی قرات ہے، چاہے آہستہ قرات ہے. اچھا کوئی لوگ کہیں گے بھائی امام تو اونچی پڑھ رہا ہے تو اونچی پڑھتے ہوئے تو پیچھے خاموش رہنا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے، خاموش رہنا چاہیے. اور آیت کیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو کے سنو. تو اس کو بولو اچھا زور اثر میں کیا ہوتا ہے، تب وہاں پہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آخری 2 رکعتوں میں عشاء کے بعد کیا ہوتا ہے، ان میں کیوں نہیں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو؟ مغرب کی آخری رکعت میں امام اونچی نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہاں پہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے. حالانکہ یہ آیت بھی اس کے مخالف نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس آیت میں تفصیلاً بات جو ہے وہ سورۃ اعراف کے آخر میں جا کے کریں گے. اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فرمایا کہ کیا تم میرے پیچھے نماز سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو؟ کہ تم میرے پیچھے قرات میں قرات کر رہا تھا، فجر کی نماز تھی اور پیچھے نماز میں وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا لا تقرأوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے کوئی قرات نہ کیا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. یہ روایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، تمام کتابوں میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اور اسی طرح وہ روایت بھی ابو داود میں اور نسائی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونچی نماز میں بھی قرات کرتے تھے. یعنی اونچی نماز کا مطلب جہری، جس میں امام اونچی قرات کرتا ہے اس میں امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لو یا امام کے پیچھے پڑھ لو. صرف سورۃ فاتحہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قرات جائز نہیں ہے، لیکن صرف فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اگر بھول کے کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ
فاتحہ رہ گئی تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. امام کے پیچھے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت اٹھ کے پڑھنی پڑے گی کہ فلاں رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں تھی. اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی رکعت میں فاتحہ رہ گئی ہے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. یہ چند مسائل ہیں اس کے بارے میں سمجھنے کے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں آ کے ہماری سورۃ فاتحہ پوری ہو جاتی ہے. آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم بہت آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. اگر ایسا ایسا چلتے رہے تو قرآن مجید ختم کیسے ہوگا, کب ختم کریں گے؟ تو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے. قرآن مجید انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا اور قرآن مجید انشاءاللہ تعالی ہم پورا کریں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ساتھ رہیں, تھوڑا پڑھ لیں لیکن اچھا پڑھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے. ایسے ہی ٹائم پاس کرنا یا گزارنا یہ مقصد نہیں ہوتا. قرآن مجید کو سمجھنا مقصد ہے, سمجھنا مقصد ہے. جب سمجھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. اس لیے ساتھ جڑے رہیں, پیوستہ رہے شجر سے, امید بہار رکھ, ملے رہیں. کوئی سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتی نا درخت کی, وہ بھی درخت کے ساتھ لگی رہے نا خشک تنے کے ساتھ, تو کبھی نہ کبھی وہ بھی ہری بھری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے سورۃ البقرہ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاس میں جو ہے وہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزا. ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو یہ آپ کے سامنے جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پہ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں یا ویسے کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دیے جائیں گے. جو لوگ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ شامل ہیں, بہت سارے ان کے سوالات جو ہے وہ نہیں جواب دیے گئے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے وہ سوالات پرانے ہو گئے ہوں. آئندہ سے رمضان کے مہینے میں جو بھی آپ سوال کریں گے ان کے جوابات دیے جائیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ سوال کریں جو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھائیں اور کہیں کہ استاد ابو صاحب صاحب سے اب ساری چیزوں کا جواب مانگ لیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ اکیلے نہیں ہوتے ہیں پوچھنے والے, اتنے لوگ پرائیویٹ میں بھی ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ایک ایک دن میں بعض دفعہ 100 سے اوپر بھی لوگوں کے سوالات بن جاتے ہیں جن کے جواب دیتے دیتے انسان کیا کرے گا. پوری ایک جاب ہے جو پوری کرنی پڑتی ہے. یہ پوری ایک جاب ہے کہ جس میں انسان صرف لوگوں کے جواب دینے کے لیے بیٹھ جائے. تو اس لیے وہ سوال پوچھئے جو آپ کو یا مجھے ضرورت کے ہیں. اللہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا. جزاکم اللہ احسن. لیکن ابھی جو ہے یہاں پہ سیشن اوپن ہے, یہاں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں یہاں پہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے جیسے ابھی آپ نے اس کا بتایا کہ ہم لوگ جو نماز پڑھنے جاتے ہیں, جیسے اب ہم مسجد جاتے ہیں تو شروع ہو چکی ہوتی ہے, ایون سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جیسے ہم نے, تو ہم فالو کر رہے ہیں امام کو, تو پھر اگر ہم اس کو پھر ہمیں دوبارہ وہ سورہ فاتحہ ہم سورہ فاتحہ اتنا ہمارے پاس ٹائم ہے ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے امام کے ساتھ شریک ہوں, یا پھر ہم وہ پوری رکعت دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ نہیں, امام نے اگر آگے والی قرات شروع کر دی ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ ساتھ پڑھیں گے. امام آگے والی قرات پڑھتا رہے اور آپ آہستہ آہستہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے. رکوع کے جانے سے پہلے اس کو پڑھ لیں تو بس ٹھیک ہے. اور اگر رکوع کے جانے تک وہ ٹائم نہیں ملا ہے تو تب آپ کو رکعت دوبارہ دہرانی پڑے گی. لیکن اگر امام دوسری قرات کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھ سکتے. ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوں گے. اب اجازت صرف اور صرف سورۃ فاتحہ کی ہے, نہ سبحان اللہ یا سبحانک اللہم یا نہ کوئی آخر میں کوئی چیز نہیں, صرف فاتحہ پڑھیں. لیکن اگر امام آہستہ قرات کر رہا ہے تو پھر آپ سبحانک اللہم بھی پڑھیں, فاتحہ بھی پڑھیں, آگے کوئی سورت بھی پڑھ لیں. لیکن اگر جو ہے وہ امام جو ہے وہ قرات جو اونچی کر رہا ہے تو پھر صرف اور صرف داخل ہونے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لیں اپنے دل میں اور آگے امام کے ساتھ رہیں. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ میں ایک آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پہ آپ لوگ سن رہے ہیں سامعین ہیں,
رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو رمضان کا مہینہ مبارک کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو رمضان کا مہینہ مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ میں دوبارہ سے اعلان کر دیتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں ہم اپنے فاؤنڈیشن کے تحت بہت سے لوگوں میں ایک راشن تقسیم کرتے ہیں اور یقیناً جتنا بھی ہم تقسیم کرتے ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ اس سے ہمیشہ زیادہ رہتی ہے. ابھی بھی ہم اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. تو اگر آپ لوگ اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ سے اس میں یعنی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ یہاں ہمارے پاس ہاسپٹل ایک چل رہا ہے جس میں روزانہ ہم جو ہیں وہ مریضوں کو تقریباً 300-400 مریضوں کو فری علاج دے رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اسی طرح ہمارے اس ادارے کی طرف سے ہم ہاسپٹل میں بھی اور اپنا ایک بڑا مرکز بھی تعمیر کر رہے ہیں جس میں مسجد جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے جس میں آپ لوگ اپنا حصہ ضرور شامل کیجئے. اور اس وقت ہم ایک اور قدم آگے بڑھ کے یہ جو آپ کے سامنے میں بول رہا ہوں یہ اس میں سوشل میڈیا فیس بک یا یوٹیوب یا ویب سائٹ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر ہم سیٹلائٹ ٹی وی پہ جو کہ پورے ایشیا میں جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اسی طرح افغانستان، ایران، اسی طرح میڈل ایسٹ کے پورے ممالک، سعودیہ، کویت، قطر، بحرین، ان تمام جگہوں پہ جو ہے یہ ہماری نشریات جا رہی ہیں. ٹی وی الاحسان ٹون کر کے دیکھیں تو اس سے جو ہے وہ آ رہا ہے. جو فون پہ ہیں تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے تو وہاں تک ہماری یہ نشریات پہنچ رہی ہیں. تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کی خاص ہیلپ کی ضرورت ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ہمیں منتھلی طور پہ اس کی فیس دینی ہے لیکن بہت سے لوگوں تک دور دور آواز پہنچ رہی ہے. اگر میری اور آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندے بھی کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے بخشش کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ اس میں سے کوئی شامل ہونا چاہیں تو جو سکرین پہ نمبر پہ شو ہو رہا ہے اس پہ آپ لوگ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی قاری کی تلاوت لگا کر اور اس کے ساتھ ساتھ قرأت کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ غلطیاں نکالنے کے لیے اگر ہم کسی قاری کے ساتھ ساتھ تلاوت کریں. ایسی سر آپ تھوڑا سا ہولڈ کریں گی. آپ چونکہ واٹس ایپ پہ ہیں تو آپ ہولڈ کر سکتی ہیں. ایک اور ڈائریکٹ کال پہ ہیں تو میں ذرا ان کی آواز تھوڑا سا ویٹ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حوالے سے ہی جو ایک بات آج پتہ چلی ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ابھی کہ ہم سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم رکوع میں جا کے جوائن کرتے ہیں, مطلب اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور امام صاحب آلریڈی رکوع میں مطلب ہوتے ہیں تو ہم وہیں پہ ان کو جوائن کرتے ہیں. تو اس صورت میں کیا پھر ہمیں دیٹ مینس کہ اگر ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ہماری وہ رکعت مس؟ جی وہ رکعت اگر آپ رکوع میں شامل ہوئے, ایک نوٹ کریں اس بات کو, ایک ہوتا ہے رکوع میں بالکل قیام کے آخری لمحے میں جا کے شامل ہونا کہ امام کھڑا ہوا ہے اور آپ کی پیٹھ اور امام کی پیٹھ دونوں کی مل گئی ہے تو آپ کی تکبیر تحریمہ قیام کے اندر ہوئی ہے. اب آپ اس 1-2 سیکنڈ, بعض دفعہ لوگ اتنا جلدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں کہ 4-5 سیکنڈوں میں بھی پوری ہو جاتی ہے. تو اگر جلدی سے پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں تو تب تو وہ رکعت شمار ہو جائے گی. لیکن اگر امام پہلے سے رکوع میں جا چکا ہے اور اب اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو اب لازمی طور پہ وہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی اور وہ رکعت شمار نہیں ہوگی. اللہ حافظ, جزاکم اللہ خیرا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سسٹر معذرت چاہتا ہوں, آپ کو ہولڈ کرایا تاکہ آپ کی نیٹ سے کال تھی تو اس لیے. جی آپ بتائیے دوبارہ سے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں کسی قاری کی قرأت لگا کر اور اس کے ساتھ ساتھ قرأت کرتی ہوں اپنی غلطیاں نکالنے کے لیے تو کیا یہ جائز ہے کہ تاکہ میری کوئی غلطی نہ رہ جائے تو میں قاری کی قرأت کے ساتھ اپنی قرأت کر سکتی ہوں؟
دیکھیں اگر سیکھنے کے لیے ہو آواز درست کرنے کے لیے ہو تجوید درست کرنے کے لیے ہو تو جائز ہے، ایز اے عبادت کے جائز نہیں ہے۔ جب عبادت کے طور پہ سن رہے ہیں تو پھر سننا چاہیے۔ آپ کو ایک پتہ ہے کہ جس کلاس میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بچہ پڑھ رہا ہے اونچی آواز سے تو دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، تیسرا بھی پڑھ رہا ہے، چوتھا بھی پڑھ رہا ہے، پانچواں بھی پڑھ رہا ہے، تو اب کون کس کی سن رہا ہے؟ تو وہ تو سارے کے سارے ایک دوسرے کی سن رہے ہیں اور پھر بھی تلاوت اپنے کیے جا رہے ہیں، تو وہ تو قرآن مجید سننے پہ خاموشی نہیں اختیار کر رہے ہیں نا۔ تو جو سیکھنا ہوتا ہے نا، تعلیم اور تعلم ہوتا ہے، اس میں جائز ہے۔ اگر ایک قاری کی تلاوت لگا کے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ آپ کی کوئی لفظ کی غلطی نکل جائے یا آپ کا لہجہ اور تلفظ بھی اسی طرح سیکھنا مقصود ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے استاد کے پیچھے پیچھے انسان پڑھ رہا ہے اور استاد کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے میں پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ جو ہے وہ پڑھو، تاکہ جو ہے تو اس میں سیکھنے کے لیے جائز ہے، لیکن بطور عبادت یعنی جب انسان نیکی کے لیے قرآن مجید سنتا ہے تو پھر اسے خاموش ہو کے سننا چاہیے، لیکن سیکھنے کے لیے اگر وہ تلاوت لگا کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس میں جائز ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کسی نے اور کوئی سوال کرنا ہو تو تراویح کے بعد وتر کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کے بعد وتر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے۔ وتروں کے بعد، وتر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نفل پڑھنا ثابت ہے، یہ موجود ہے۔ ویسے وتر کو آخر میں پڑھنا چاہیے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں رات کو اٹھ کے پڑھنا ہے تو وہ تراویح کے ساتھ وتر نہ پڑھے، آخر میں جا کے رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، اور وتروں کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی تراویح وتر کے بعد نہیں پڑھ سکتے آپ، یعنی اگر انسان کہے کہ میں پہلے وتر پڑھ لوں اور بعد میں تراویح پڑھوں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ نوٹ کر لیں وتر جو ہے عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو غلطی ہے نا، ہمارے اس پاک و ہند میں ہمیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، جو صحیح باتیں ہوتی ہیں نا وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھتی ہیں، اور جو ایسی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ پتہ نہیں کہاں سے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں اب کس بندے نے دماغ میں بٹھا دیا ہوا ہے کہ یعنی وتر، اور وتر جو عشاء کی نماز کا حصہ ہے، حالانکہ وتر کا عشاء کی نماز سے کوئی لنک نہیں ہے۔ وتر رات اور تہجد کی نماز ہے۔ نوٹ کریں اس بات کو، عام دنوں میں جو انسان عشاء کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد وتر پڑھ رہا ہے تو وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ وتر تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے کوشش یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے وتر نہیں پڑھے تو میری عشاء ہی نہیں ہوئی، اور بھئی وتر نہیں پڑھے تو تہجد نہیں ہوئی ہے۔ عشاء کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وتروں کا۔ آپ کبھی بھی وتر نہیں پڑھیں اور ہمیشہ فجر کے عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں تو عشاء کی نماز پوری ہو رہی ہے، اس میں کوئی وتر نہیں پڑھ رہے ہیں تو تہجد نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ وتر پڑھ رہے ہیں اور کوئی نفل نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز پھر بھی آپ کی شامل ہے۔ ہاں زیادہ ثواب یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری حصے میں جا کے پڑھا جائے، لیکن وتر کی تہجد کی ٹائم جو ہے وہ عشاء کے فوری بعد شروع ہو جاتا ہے اور فجر کے اذان تک رہتا ہے، اور اس کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے کہ جی فجر کے لیے تہجد کے لیے تو سونا چاہیے، اٹھ کے ہونا چاہیے پھر جا کے تہجد ہوگی، نہیں۔ تو وتر جو ہے یہ آخر میں ہی پڑھنے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن۔ جی اب بتائیے سوال۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، ایسے ہی کبھی خبر دیتے ہیں لوگ کہ فلاں فوت ہو گیا، ساتھ ہی وہ ایسے بتاتے ہیں الفاتحہ کہ یعنی فاتحہ پڑھو، اور مغفرت کے لیے دعا کی بجائے وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیسے؟ اصل سر میں نے پہلے بات کہی ہے کہ یہاں ہمارے ہاں ایک عجیب بات ہے کہ جو اچھی بات ہوتی ہے نا وہ لوگوں کے اندر نہیں پھیلتی ہے، اور جو بے جا اور بے تو کسی بات نہیں ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سارے لوگوں میں جو ہے وہ بات پھیل جاتی ہے۔ حالانکہ میت کے فوت ہونے کی خبر جو ملتی ہے تو اس کے بعد 2 چیزوں کا مین پوائنٹ ہے۔ نمبر 1 فوت ہونے والے کے لیے دعا، اور نمبر 2 پیچھے والوں کے لیے تسلی دینا، کہ صبر دلانا
کہ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، جیسے کہ حدیث میں ہے ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل شيء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب. یہ ہیں دعائیں جس کا خلاصہ یہ اگر عربی میں نہیں آتا تو اردو میں آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فوت ہونے والے کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا آگے والا جہان بہتر کر. یہ جو ہے نا سورۃ، چلو جی اس کے لیے فاتحہ پڑھیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بات آئے گی، ہم اس پہ بات کریں گے کہ انسان نے جو قرآن مجید پڑھنا ہے یہ اپنے لیے پڑھنا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جی اتنا زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ تو بہت ہی اب آنے لگا، لیکن پیسے بھی یہی ہوتا ہے کہ دعا مانگ لیں. دعا مانگنے کے لیے پھر پہلے وہ یہی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر 3 بار قل هو اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. تو اب یہ کیا طریقہ ہے یہ بھی آپ بتائیے گا. اور بہرحال یہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس میں جو ہے یہ نہ ہی اس میں کوئی یعنی اس فوت ہونے والے کے لیے سورۃ فاتحہ یا ایسا کچھ نہیں، بس آپ اس کے لیے دعا کریں اور پیچھے والوں کو صبر دلائیں، یہ اصل طریقہ ہے. لیکن لوگ ایسا بہت کر دیتے ہیں، تو اب اس کو بہتر ہے کہ جس کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، جس کو نہیں سمجھا سکتے اس کو اگنور کریں، اللہ تعالیٰ خود ہدایت عطا فرمائے گا. جی جی وہی کرنا پڑتا. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ جو ہے ایک سوال ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، ذرا اس کو دیکھیے. یہ ذرا آیت دیکھیے اس پہ کیا ہے. ایک منٹ، یہ ذرا آیت دیکھیے، قرآن مجید کی آیت ہی ہے اور میں یہاں پہ لکھاتا ہوں، ہے ان الذین فرقوا دینہم ان الذین فرقوا دینہم. نوٹ کرنا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 159، ٹھیک ہے 159. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. جنہوں نے دین میں فرقہ ڈال دیا اور ہو گئے. اب اگر شیعہ کا لفظ یہی کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے دین کو بدل دیا اور ہو گئے وہ شیعہ، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور وہ اللہ بتائے گا وہ جو کچھ کرتے تھے. سورۃ روم میں فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. سورۃ روم میں بھی آتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں میں ویلیو نہیں رکھتی ہوتی ہیں، کسی الفاظ کو کہاں پہ یوز کر لینا اور کسی الفاظ کو کہاں پہ اٹھا لینا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہاں شیعہ کا معنی جماعت ہے، کہ اسی جماعت سے اور اسی جو ہے وہ پارٹی سے اور اسی سے سلسلے سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. تو وہاں شیعہ کے وہ سلسلہ، وہ طرف، وہ رابطہ، وہ جماعت اس لفظ میں ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. ان باتوں کو اٹھا کے ہر مسلک والا، ہر مذہب والا، میں نے پیچھے ایک بات کہی آج کے درس میں ذرا سنی ہوگی، کہ معیار یہ نہیں رکھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ شیعہ، سنی، بریلوی، فلاں. معیار یہ رکھتا ہے کہ منہج کیا ہے. مین پوائنٹ اللہ وحدہ لا شریک، پہلا پوائنٹ وہ اکیلا دینے والا ہے، وہ اکیلا نفع نقصان دینے والا ہے، ہر چیز کا اختیار مالک وہ ہے، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ بنیاد ہے، اور ہمارے لیے منہج، راستہ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہے، اور جو ائمہ کرام اس پہ چل کے گئے ہیں وہ ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. کال آ رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام سر، معذرت میں آپ کو کال کری، بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ سر جو ہم یہاں سے اگر پیسے بھیجنا چاہیں، کیونکہ ہم لوگ امریکہ میں ہیں تو ہمارے لیے یہاں سے پاکستان ٹرانسفر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اور لوگ بھی ظاہر سی بات ہے کو دے سر رہے ہیں، ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی آپ کا ایسا انتظام ہے کہ ہم یہاں دے دیں؟ ایسا ہے سسٹر کہ یہاں 2 آپشن ہیں. آپ مجھے یہ جو نمبر آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس پہ میسج کر دیں، تو یہاں کا بھی نمبر بھی آپ دے دوں گا، آپ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں. یا اگر آپ آن لائن پے کرنا چاہیں ویب سائٹ سے، تو وہ ساری کی ساری پیمنٹ جو ہے وہ کینیڈا میں جاتی ہے اور وہاں سے ہو کر ہمیں آتی ہے، تو پاکستان نہیں آئے گا بلکہ کینیڈا جائے گی، اور وہاں سے آپ کو اگر آپ ٹیکس رسید لینا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گی. تو وہ آپ ویب سائٹ کا جو ہے وہ اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو یہاں پہ یہ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے alihsan.org. یہ ویب سائٹ جیسے آپ اپنے سامنے اوپن کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بہت سارے آپشن ملتے ہیں. یہ رمضان راشن پروگرام چل رہا ہے، اسی طرح جو ہے یہ ہیلتھ کیئر کا ہے، اسی طرح فوڈ کے ہیں، یہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں آپ یہ نیچے آن لائن ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھی ڈالا ہوا ہے، اور اگر آپ ڈائریکٹ کینیڈا کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا چاہیں تو وہ بھی اکاؤنٹ ساتھ موجود ہے. تو آپ اس ویب سائٹ سے پے کر سکتے ہیں. اگر آپ مزید چاہیے تو آپ جو ہے وہ میرے یہ سامنے جو اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پہ مجھے میسج کر دیں اور ساری ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے وہ دے دوں گا. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.